حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبۂ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر۔ اب تک ہم نے گولکنڈہ میں اردو کے سلسلے میں 2 پارٹ کے لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ گولکنڈہ میں اردو کا ایک تیسرا پارٹ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ آج جن شاعروں پہ گفتگو کریں گے ان میں پہلا نام آتا ہے عبداللہ قطب شاہ۔ گولکنڈہ میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ محمد قلی قطب شاہ، ملا وجہی جیسے لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی اور اردو شاعری کے کارواں کو رواں دواں کرتے ہوئے آگے بڑھایا۔ عبداللہ قطب شاہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جن کی پیدائش 1626 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ بھی بادشاہ تھے اور اس بادشاہ کے 50 سالہ دور حکومت میں، یعنی 1626 سے 1672 تک، اردو زبان اور ادب کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ جو ترقی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عبداللہ قطب شاہ خود بھی شاعر تھے۔ اس زمانے کے بادشاہوں نوابین کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے دربار میں بڑے شاعروں کو، نثر نگاروں کو، مصوروں کو، موسیقاروں کو، یا یہ کہیے کہ فنون لطیفہ سے وابستہ حضرات کی سرپرستی کرتے تھے، بلکہ بذات خود بھی وہ علم و ادب اور ثقافت سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ لہذا عبداللہ خود بھی شاعر تھے اور انہوں نے دکنی زبان میں اپنا کلام یادگار چھوڑا ہے۔ یہ وہی دکنی زبان ہے جس کو اردو کی ابتدائی صورت کہا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ صاف زبان نے اور سلاست و روانی نے ان کے کلام کو فکر کی معراج پہ پہنچایا۔ ان کی فکر، جیسا کہ بہت سے مصنفوں نے لکھا ہے، کہ بہت زیادہ اعلیٰ نہیں تھی، لیکن یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عبداللہ قطب شاہ نے اپنے تئیں جو ادبی خدمات انجام دیں وہ آئندہ بھی یاد کی جائیں گی۔ عبداللہ قطب شاہ کے علاوہ ایک بڑا مشہور شاعر اس دور میں ہوا جس کا نام تھا غواصی۔ سلطان محمد قطب شاہ کے زمانے کا یہ شاعر اپنی 3 مثنویوں کی بنیاد پر ادب کی تاریخ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جن میں مینا ستونتی، یہ ایک پرانی مثنوی ہے جو مینا ست کا قدیم اردو یعنی دکنی میں ترجمہ ہے۔ دوسرا ہے سیف الملک و بدیع الجمال، اس میں بادشاہ مصر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اور ایک اور ہے ان کی تخلیق، طوطی نامہ۔ طوطی نامہ دراصل ضیاء الدین نخشبی کی 45 کہانیوں میں ترمیم کر کے اضافے کے ساتھ اس تخلیق کو پیش کیا گیا۔ غواصی نے غزل اور مرثیے پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ کلام میں ان کے مقامی الفاظ کی کثرت ملتی ہے، زبان سادہ و سلیس ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ غواصی کی کلیات زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پہ آ چکی ہے۔ غواصی کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانے والا، غوطہ زن ہونے والا۔ جس طرح سے ایک غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتا ہے، اسی طرح غواصی تصورات و خیالات کی دنیا میں غوطہ زن ہو کر ایسے خیالات کو نظم کرتے تھے کہ جو اپنی مثال آپ
ہوا کرتے ہیں۔